علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پھر آپ کی خدمت میں پروگرام ذہنی آزمائش رمضان اسپیشل لے کر حاضر ہو چکے ہیں۔ 9 روزے مکمل ہوئے، 10ویں روزے کی تیاری آپ کر رہے ہوں گے، اور یہ اس عشرہ رحمت کا آخری روزہ ہوگا۔ اللہ پاک نے ہمیں ماہ رمضان عطا کیا، بٹ کیسے یہ جلدی جلدی مکمل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب عشرہ رحمت کا صرف ایک روزہ باقی ہے۔ خوب اس کی برکتیں لوٹ لیجئے، خوب تلاوت قرآن پاک کیجئے، خوب عبادتیں کیجئے، کیونکہ اس سال کا ماہ رمضان کا عشرہ رحمت اب رخصت ہوا چاہتا ہے، تو اس کا افسوس بھی ہونا چاہیے، اور ابھی جو عشرہ مغفرت تشریف لائے گا اس کا ویلکم بھی کیا جائے۔ تو ماشاءاللہ ایف جی این چینل کا یہ پروگرام آپ اپنے آب و تاب کے ساتھ الحمدللہ عز و جل جاری ہے، اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھے فیڈ بیک ہمیں ناظرین کی طرف سے مل رہے ہیں، آپ کی طرف سے مل رہے ہیں، آپ اس کو بہت پسند کر رہے ہیں۔ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کریں وہ اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی بتائیں۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا میرے ایف جی این چینل کے ناظرین سے کہ آپ اس چینل کی، ایف جی این چینل کی خوب تشہیر کریں۔ راؤنڈ دا کلاک ہمارے پروگرامز، بڑے ہی پیارے پیارے پروگرامز چلتے ہیں، جس کو دیکھنے سے علم دین میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور انٹرسٹ بھی ہمارا بنا رہتا ہے۔ الحمدللہ ایف جی این چینل کی مجلس کا یہ الحمدللہ یہ کوشش ہے کہ وہ آپ کے لیے بہترین کانٹینٹ لانے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ آج الحمدللہ عز و جل ہمارے ساتھ 2 نئی ٹیمز ہوں گی، نئے چہرے ہوں گے، ان سے انشاءاللہ عز و جل مقابلہ بھی کروائیں گے۔ اور آج کا دن، جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج 10واں روزہ شروع ہونے والا ہے، تو آج کے دن کو نسبت ہے ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ تو انشاءاللہ سیرت ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی کچھ سنیں گے، کچھ باتیں سننے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ گیسٹ بھی ہے، ہمارے ساتھ ٹیمز بھی ہیں، ہمارے ساتھ نعت خواہ بھی ہیں، اور آپ بھی ہمارے ساتھ جوائن ہو چکے ہیں۔ سحری کے لطف اٹھائیے اور ذہنی آزمائش پروگرام میں شامل رہیے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم ایک کلام کو شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ پروگرام کو باقاعدگی کے ساتھ شروع کریں گے۔ نور حق جلوہ نما تھا، مجھے معلوم نہ تھا۔ نور حق جلوہ نما تھا، مجھے معلوم نہ تھا۔ شکل انسان میں چھپا تھا، مجھے معلوم نہ تھا۔ نور حق جلوہ نما تھا، مجھے معلوم نہ تھا۔ بارہا جس نے کہا تھا انا بشر، اس نے بارہا جس نے کہا تھا انا بشر، اس نے مرانی بھی کہا تھا، مجھے معلوم نہ تھا۔ مرانی بھی کہا
گزاری راتیں جس نے امت کے لیے رو کے گزاری راتیں وہی محبوب خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا. ماشاء اللہ ذہنی آزمائش رمضان اسپیشل پروگرام جاری ہے. آج ہمارے ساتھ جو دو ٹیم شرکت کر رہی ہے وہ دونوں بھی دعوت اسلامی انڈیا کے ایک بہت ہی پیارے شعبے سے تعلق رکھتی ہے. دعوت اسلامی انڈیا کے 50+ ڈپارٹمنٹس ہیں اور الگ الگ ڈپارٹمنٹس کے ذریعے سے دعوت اسلامی انڈیا امت کی خدمت کرنے میں مصروف عمل ہے. تو آج جس ڈپارٹمنٹ کے اسلامی بھائیوں نے ہمیں جوائن کرنا ہے ان کا تعلق ہے ایک بہت ہی پیارے ڈپارٹمنٹ سے جس کا نام ہے مکتبۃ المدینہ. ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ یہ دعوت اسلامی کا پبلشنگ ڈپارٹمنٹ ہے. ان سے ان کے ڈپارٹمنٹ کی ورکنگ بھی معلوم کریں گے. سب سے پہلے آئیے ہمارے ٹیم کے اسلامی بھائیوں کا انٹروڈکشن ہم معلوم کرتے ہیں. سب سے پہلے ٹیم اے سے پوچھیں گے. جی ٹیم اے سے بتائیں کہ آپ کا نام اور آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں. محمد عمران ممبئی سے ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ بمبئی ریجن خادم. کیا بات ہے ماشاءاللہ. محمد توحید رضا مکتبۃ المدینہ العربیہ. العربیہ ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ کا ایک سب ڈپارٹمنٹ ہے العربیہ. تو ماشاءاللہ ہمارے مدنی اسلامی بھائی ہیں عالم دین ہیں ان کی زیارت بھی کریں. ماشاءاللہ عالم کی زیارت بھی عبادت ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ ابھی ہم ٹیم بی کی طرف چلیں گے. جی میرا نام سمر گل اتاری ہے اور میں الحمدللہ احمد آباد شریف سے ہوں. کیا اور بات. میرا تعلق مکتبۃ المدینہ سینئر سیلس مین کی پوسٹ پر ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی میرا نام محمد ارمان اتاری ہے اور میں ممبئی سے ہوں اور مکتبۃ المدینہ میں پرچیز ڈپارٹمنٹ میرا شعبہ ہے ذیلی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی اس کے بھی اس ڈپارٹمنٹ کے بھی سب ڈپارٹمنٹ ہے. باقاعدگی کے ساتھ جو پروفیشنل وے میں دعوت اسلامی انڈیا اپنے ڈپارٹمنٹس کو رن کرتی ہے. ماشاءاللہ سیلز ڈپارٹمنٹ کے مینیجر ہے تو پرچیز ڈپارٹمنٹ کے مینیجر ہے. العربیہ جو کہ عربک بکس کو سیل کرتا ہے اس کے ڈپارٹمنٹ کے اسلامی بھائی مدنی اسلامی بھائی یعنی عالم دین بھی ہے. تو الحمدللہ یہ پورے دعوت اسلامی انڈیا کے اس گلستان کو آپ دیکھیں ماشاءاللہ بڑے ہی بہترین انداز میں آپ کو اس پروگرام میں الگ الگ رنگ کے اسلامی بھائی الگ الگ ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی ملیں گے. ماشاءاللہ سمر گل بھائی جو تشریف لائی ہیں احمد آباد سے تعلق رکھتے ہیں. تو آج تو گجرات والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آج پروگرام کی ویورشپ ہمیں گجرات سے ملنا چاہیے. ویسے ممبئی والے بھی ہیں بٹ ممبئی والے عموماً ہمیں جوائن کرتے ہیں کیونکہ ہمارا یہ جو قادری اسٹوڈیو ہے یہ ممبئی فیضان مدینہ میں ہے. تو اکثر اسلامی بھائی ممبئی سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں بٹ جب کوئی دوسرے اسٹیٹ سے یا دوسرے شہر سے آتا ہے تو اس اسٹیٹ کے اور اس شہر کے اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ اس دن زیادہ سے زیادہ تشہیر کریں. تو میں ہمارے ناظرین جو گجرات سے تعلق رکھتے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آج کے اس پروگرام کی تشہیر کریں. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس پروگرام کی یوٹیوب کی لنک شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ آپ کے گجرات سے احمد آباد والے اس پروگرام کو دیکھیں اور سمر گل بھائی کی حوصلہ افزائی کریں. تو ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں دونوں ٹیم آمنے سامنے ہو چکی ہے. تعلق دونوں کا سیم ڈپارٹمنٹ سے ہے مگر دیکھیں گے کہ اب یہ مقابلہ آپس میں کس طرح سے کرتے ہیں, کیا ان کی ترکیب ہوتی ہے, کون آگے جاتا ہے, کون وینر بنتا ہے. یعنی ہمیشہ آپ ایک ہی مجلس سے تعلق رکھنے والے تو ساتھ میں ہی بیٹھا کرتے ہیں بٹ اب جو ہے وہ آمنے سامنے ہو چکے ہیں تو مقابلہ ہے, تیاری ہے پوری. یعنی کوشش یہ ہو کہ ٹیم اے کوشش کرے کہ میں جیتوں, ٹیم بی کی کوشش ہونی چاہیے کہ ٹیم بھی جیتے. ہے پوری تیاری انشاءاللہ. ناظرین کو مزہ آنے والا ہے آج انشاءاللہ. ناظرین کو مزہ اس وجہ سے بھی آئے گا کہ آج تھوڑی سی چینجز ہم نے اپنے فارمیٹ میں بھی کی ہے. سیگمنٹ وہی ہے بٹ تھوڑا سا انداز تبدیل کیا ہے. انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے 4 سیگمنٹس ہوتے ہیں. پہلا سیگمنٹ ہے علم نور ہے, دوسرا سیگمنٹ ہے عشق کے بول, تیسرا سیگمنٹ ہے مقامات مقدسہ اور آخری سیگمنٹ 4th سیگمنٹ ہے قرآنی معلومات. تو یہ 4 سیگمنٹ پر مشتمل ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے. انشاءاللہ باری باری کے ایک سیگمنٹ کو ہم شروع کریں گے اور ہم ناظرین کے لیے سوال بھی کرتے ہیں, ناظرین کو کوشچن بھی دیتے ہیں. انشاءاللہ وقت مناسب پر وہ کوشچن بھی میں آپ کے سامنے ریویل کروں گا. ہم نے ہمارے بچوں کے لیے ایک ایکٹیویٹی دی تھی, ویسے تو روز
बच्चों की वीडियोस हमारे पास आ रही है, जो बच्चे रोज़ा रख रहे हैं, दुरूद पाक पढ़े हैं, नमाजें पढ़े हैं, तस्बीह फातिमा पढ़े हैं, माशाल्लाह बच्चे हमें वीडियो रिकॉर्ड कर करके सेंड कर रहे हैं। कल की एक्टिविटी ये थी कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक प्यारी नात आंखों का तारा नाम मोहम्मद, ये हमें रिकॉर्ड करके सेंड करना है। तो उम्मीद करता हूँ आज बच्चों ने हमें वीडियो सेंड की होगी, तो वक्त मुनासिब पर हम हमारे बच्चों की वीडियो को भी शामिल करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम अपने पहले सेगमेंट को शुरू करते हैं, जिसका नाम है इल्म नूर है। जी इंशाल्लाह आज का थोड़ा सा ये सेगमेंट हमने चेंज किया है। उम्मन हम ये करते हैं कि हमारी टीम से बारी बारी सवाल करते हैं, टीम ए से एक सवाल होता है, फिर टीम बी से सवाल होता है। आज हमने थोड़ा सा इसमें चेंजेस की है। आज डिस्प्ले में स्क्रीन पर आपको 8 नंबर्स दिखाई देंगे, 1 to 8 नंबर्स होंगे। इसमें से आपको कोई एक नंबर सिलेक्ट करना होगा। अब हर नंबर के पीछे सवाल होगा, तो जो नंबर आप सिलेक्ट करेंगे उसके पीछे जो सवाल है उसका आपको जवाब देना है। तो कुछ डिफिकल्ट, कुछ इजी आंसर्स भी हो सकते हैं। अब आपका नसीब, आपके किस्मत में जो सवाल आ जाए, तो जो है वो जो नंबर सिलेक्ट करेंगे इंशाल्लाह उसके मुताबिक आपको सवाल किया जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है इल्म नूर है। जी नंबर दिखाए जाए जनाब। जी माशाअल्लाह 1 से लेके 8 तक नंबर स्क्रीन पर दिख रहे हैं। टीम ए सबसे पहले नंबर सिलेक्ट करेगी। नंबर 6। माशाअल्लाह गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, नंबर 6 सिलेक्ट कर लिया है। चलिए जनाब बताएं नंबर 6 के पीछे कौन सा सवाल है। जी कौन सी इमारत शैतान से बचाव के लिए कलआ है। मस्जिद शैतान से बचने के लिए मजबूत किला है। कलआ है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सही जवाब दिया और हासिल कर लिए हैं 2 पॉइंट्स। माशाल्लाह हमारे जो मुअतकीफिन इस्लामी भाई हैं उनके लिए खुशखबरी है कि आप माशाल्लाह शैतान से बचे हुए, शैतान से आपको तहफ़्फ़ुज़ मिला हुआ है। जिन्होंने 30 दिन का इतिकाफ नहीं किया उनको मैं दावत दूंगा कि दावत इस्लामी इंडिया के मदनी माहौल में कम से कम आखिरी अशरे के इतिकाफ की नियत कर लें। तो अब चलेंगे टीम बी की जानिब, देखते हैं टीम बी कौन सा नंबर सिलेक्ट करती है। जी सवाल नंबर 2। जी नंबर 2 सिलेक्ट किया है। आए देखें नंबर 2 के पीछे कौन सा सवाल है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितने जुमा अदा फरमाए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 500 जुमे अदा फरमाए। माशाअल्लाह प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हयात ज़ाहिरी में 500 जुमा अदा फरमाए। माशाल्लाह सही जवाब दिया समरगुल भाई ने और अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए हैं 2 पॉइंट्स। माशाल्लाह अब टीम ए नंबर सिलेक्ट करेगी। जी नंबर 3। जी जनाब नंबर 3 के पीछे कौन सा सवाल है। रसूल किसे कहते हैं। अंबिया कराम में से अल्लाह अज़्ज़वजल की तरफ से नई किताब नई शरीयत लाने वाले को रसूल कहते हैं। जी अंबिया इकराम में से जो अल्लाह अज़्ज़वजल की तरफ से कोई नई आसमानी किताब और नई शरीयत लेकर आए वो रसूल कहलाता है। यानी हर रसूल नबी हो सकता है, हर रसूल नबी होता है बट हर नबी रसूल नहीं होता। तो माशाअल्लाह सही जवाब देकर हासिल कर लिए हैं टीम ए ने 2 पॉइंट्स। जी अब टीम बी की बारी है, देखते हैं टीम बी कौन सा नंबर सिलेक्ट करती है। नंबर 4। जी नंबर 4 के पीछे कौन सा सवाल है। नबी किसे कहते हैं। रसूल की डेफिनेशन सुनी, आइए अब नबी की डेफिनेशन सुनते हैं। जिस इंसान को अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने लोगों की हिदायत के लिए वही भेजी हो उसे नबी कहते हैं। जी जिसको वही भेजी जाती है हिदायत के लिए लोगों की, तो उसको जो है वो नबी कहते हैं। माशाअल्लाह टीम बी ने सही जवाब दिया और हासिल कर लिए हैं 2 पॉइंट्स। जी अब फिर से टीम ए की बारी है। जी नंबर 1। नंबर 1 सिलेक्ट कर लिया है। आए देखें नंबर ए के पीछे क्या है। वही किसे कहते हैं। यानी अभी अभी हमने सुना कि नबी वो है कि जिसने अल्लाह की तरफ से जिसको हिदायत के तौर पे लोगों के लिए वही भेजी जाती है वो नबी है। तो अब वही किसे कहते हैं। जी वही उस कलाम को कहते हैं जो अल्लाह अज़्ज़वजल की तरफ से नबी पर नाजिल हुई है।
माशाअल्लाह इल्म दीन में नाजरीन इजाफा हो रहा है। मैं हमारे नाजरीन को, हमारे व्यूवर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सब सवालों जवाब को अपने पास नोट डाउन करें ताकि ये आपको याद भी रहे। इल्म को लिख कर महफूज कर लेना चाहिए, तो आप इसको नोट डाउन करेंगे इंशाल्लाह। और ये भी कर सकते हैं आप कि पूरे हमारे इस प्रोग्राम जो हमारे 30 एपिसोड्स के ज़रिए से आपको इल्म दीन का ख़जाना हाथ लग रहा है, इसको आप नोट डाउन करके आखिर में ईद वाले दिन भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हम प्रोग्राम लेकर आएंगे, या आखिरी दिन आखिरी रोज़े में इंशाल्लाह आप हमें वीडियो रिकॉर्ड करके सेंड कर सकते हैं। जो भी आपने डायरी मेंटेन की है, जो भी बुक बनाई है सवाल जवाब की, ज़हनी आजमाइश की, तो उसकी आप इमेजेस या वीडियो निकाल के हमें सेंड कर सकते हैं। तो माशाल्लाह सही जवाब दिया, 2 पॉइंट हासिल कर लिया है। अब टीम बी की बारी है जी। नंबर 8 सिलेक्ट किया है। मुंह में बदबू हो तो क्या मस्जिद जा सकते हैं? जी नहीं। जी मुंह नहीं। में बदबू हो तो मस्जिद जाना हराम है। जी, मुंह में अगर बदबू हो तो मस्जिद में नहीं जाना चाहिए, ये हराम है। तो जो इस्लामी भाई मस्जिद में गंदा मुंह लेकर या बदबू वाला मुंह लेकर जाते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो इसको अवॉइड करें। मस्जिद में जाने से पहले, जैसे उमूमन इफ्तार के वक्त में देखा जाता है कि कच्ची प्याज या कच्चा लहसुन खा कर जो है वो मस्जिद में जाते हैं, तो मुंह में जब इस तरह की बदबू आती हो तो माउथ वॉश कर लिया करें और गागल कर लिया करें। इस तरीके से मुंह से जो बदबू है वो चले जाएगी। मिसवाक करेंगे तो सुन्नत पर भी अमल होगा और इंशाल्लाह मुंह में ताजगी भी आएगी। तो माशाल्लाह टीम बी ने सही जवाब दिया और हासिल कर लिए हैं 2 पॉइंट्स। जी, अब आखिरी 2 नंबर रह गए हैं। देखते हैं टीम ए कौन सा नंबर सिलेक्ट करती है। नंबर 5। जी, पंजतन पाक की निस्बत से 5 नंबर सिलेक्ट किया है। मस्जिद खुशबूदार रखने के बारे में हदीस पाक में क्या हुक्म है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मोहल्ले में मस्जिदें बनाने का हुक्म दिया, फिर उसको साफ़ और खुशबूदार रखने का हुक्म दिया। जी नाजरीन, अपने अपने मोहल्ले में मस्जिदें बनाएं। मस्जिदें बनाना बहुत ही प्यारा काम है, सवाब का काम है। अल्लाह ने आपको इस्तात दी है तो आप खुद अपने लिए, अपने मरहुमीन के साले सवाब के लिए मस्जिद तामीर फरमाएं। दावत इस्लामी इंडिया का एक बड़ा ही प्यारा डिपार्टमेंट है जिसका नाम है खुद्दामुल मसाजिद व मदारिस। माशाल्लाह ये डिपार्टमेंट हिंद भर में मस्जिदें बनाता है। अगर आप मस्जिद बनाना चाहते हैं तो दावत इस्लामी इंडिया से राब्ता करें। आपकी दावत इस्लामी इंडिया जहां ज़रूरत होगी वहां पर इंशाल्लाह मस्जिद तामीर करेगी। आपको भी सवाब मिलेगा, आपके मरहुमीन को भी सवाब मिलेगा। तो मस्जिद बनाने के बाद में अब उसे खुशबूदार भी रखना है, मस्जिद का अदब भी करना है, मस्जिद की ताज़ीम भी करना है। और माशाल्लाह टीम ए ने 2 पॉइंट हासिल कर लिए। जी, आखिरी नंबर बचा है टीम बी के लिए। जी, टीम बी के हिस्से में आया है नंबर 7 चल मदीना। माशाल्लाह, चल मदीना की निस्बत से नंबर 7। जी, रिज़ाए इलाही के लिए मस्जिद बनाने का क्या सवाब है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा के लिए एक मस्जिद बनाएगा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा। सुभान अल्लाह, जन्नत के महल्लात चाहिए, जन्नत में घर चाहिए, जन्नत में दाखिला चाहिए तो दुनिया में अल्लाह का घर तामीर करे, मस्जिद तामीर करे। इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिला भी मिलेगा, जन्नत में इंशाअल्लाह सब वजल घर भी मिलेगा। तो नियत करें इंशाअल्लाह कि हम भी दुनिया में मस्जिद बनाएंगे। और अगर पूरी मस्जिद बनाने की इस्तात नहीं रखते हैं तो एटलीस्ट जो है वो मस्जिद बनाने में आप अपना ताउन मिला लीजिए। आप रकम दे दीजिए दावत इस्लामी इंडिया को, डोनेट कर दे। दावत इस्लामी इंडिया की वेबसाइट दावत इस्लामी india.org पर जाकर आप रकम हमें ट्रांसफ़र कर दें। पूरी मस्जिद की भी रकम कर सकते हैं, या आप जो भी इसमें हिस्सा मिलाना चाहते हैं आप अपना हिस्सा मिलाएं और मस्जिद बनाने में आप भी सवाब के हकदार बन जाए। तो माशाअल्लाह ये सेगमेंट हमारा पूरा हुआ। आइए चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब, देखते हैं दोनों टीम का क्या स्कोर हुआ। जी, टीम ए ने हासिल किए हैं 8 पॉइंट्स और टीम बी ने हासिल किए हैं 8 पॉइंट्स। नाजरीन, आज के इस इनोवेटिव सेगमेंट को आपने एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा होगा आपको। थोड़ी दिलचस्पी बढ़ाने के लिए हम कोशिश करेंगे कि हर थोड़े दिन से कुछ ना कुछ नया लेकर आए। तो इंशाल्लाह ये कोशिश जारी है मजलिस की कि कुछ जो है वो दिलचस्पी हमारे नाजरीन की बढ़ाने के लिए कुछ नया करें। तो माशाल्लाह आपकी FGN चैनल मजलिस जो है वो इसके लिए लगी रहती है कि किसी तरीके से हमारे व्यूवर्स हमारे चैनल से जुड़े रहे। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे प्यारे प्यारे गेस्ट की तरफ। जुनैद भाई माशाल्लाह हमारे बीच मौजूद हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे मदनी फूल हमें देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का दिन बड़ा ख़ास है,
ویسے تو رمضان کا ہر دن خاص ہے، بٹ 10 رمضان کو نسبت ہے سیدتنا خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے. تو انشاءاللہ سیرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہم جنید بھائی سے معلوم کریں گے. جی جنید بھائی. الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد. ماشاء اللہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، عظمت، مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے. آپ کا مبارک نام خدیجہ، آپ کے والد محترم کا نام خویلد، اور آپ کی والد محترمہ کا نام فاطمہ. آپ کے کئی مشہور القابات ہیں، جس میں سے کبریٰ یہ اتنا مشہور ہوا کہ یہ گویا کہ آپ کے نام کے ساتھ ہی اس کو جو ہے وہ نام ہی سمجھا جانے لگا. یعنی جب بھی نام آپ کا لیا جاتا ہے تو عموماً خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے. آپ کی کنیت میں سے ام القاسم اور ام ہند، یہ دو مشہور کنیت ہے آپ کی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب وہ قسمت والی یعنی مقدر والی خاتون ہے کہ جن کو سب سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور نسب کے اعتبار سے بھی دیگر تمام امہات المؤمنین میں سب سے کم سلسلوں سے آپ کا نسب جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جا ملتا ہے. آپ کی کئی ایک خصوصیات ہے، جس میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے آپ ہی نے اسلام قبول کیا. جی ہاں، الحمدللہ زویل پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر لبیک کہہ کے دامن اسلام سے آپ وابستہ ہوئی. اور اس طرح یعنی یوں کہیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر لبیک کہا، اور اس کے بعد آخری سانس تک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہی. یعنی زندگی کے تقریباً 25 سال آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت میں رہی. یعنی یہ کتنی بڑی مقدر کی معراج ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں، یعنی آپ کے یوں کہیے کہ جلوت خلوت میں 25 سال انہوں نے جو ہے وہ ساتھ میں گزارے الحمدللہ عز و جل. اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ان کے ساتھ محبت کا یہ انداز تھا کہ جب ان کا وصال ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں قبر میں اتارا. تو لہٰذا بہت ان کی شان و عظمت ہے، بہت ان کا بلند مقام ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سلام بھیجا ہے. جی روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سلام ارشاد فرمایا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی محبت کرتی تھی کہ بڑی مالدار خاتون تھی، اور جب اسلام قبول کیا تو اپنا کل مال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں انہوں نے پیش کر دیا. اور ان کو یوں کہیے کہ غم گسار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا جاتا ہے. یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو تکلیفیں آتی، جو آزمائشیں آتی، یہاں تک کہ جب وحی کا نزول ہوا، پہلی وحی کا نزول ہوا، تو اس وقت بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھارس دینے میں اور ایسے جملے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گویا حوصلہ بڑھانے والے. اور اسی طریقے سے اور دیگر جو آزمائشیں آئی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو انہوں نے بڑی مطلب جو ہے وہ ڈھارس دینے کا کام کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی دو شخصیات سے میں بھی جو ہے نا ان کی ایسی لائف ہے، ان کے بارے میں ان کی سیرت پڑھتے ہیں تو یقیناً آنکھوں سے آنسو نکل آتے کہ ان کی زندگیوں پر، ان کی مبارک زندگیوں پر ہماری زندگی قربان کہ ماشاءاللہ انہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی قربت ملی. ایک تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی یہ دو ہستیاں ہیں کہ شروعات میں اوائل کے دور میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے انیشلی. یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور امیڈیٹلی اس کو ایکسیپٹ کر لینا، یعنی یہ بہت بڑی بات ہے جنید. بہت بڑی بات ہے، کیونکہ بالکل نئی چیز تھی نا، بالکل نئی چیز تھی. لیکن اس کے پیچھے سے صاحب جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اظہار نبوت سے پہلے کی حیات مبارکہ تھی نا. یعنی کہ آپ اس دور میں ہی صادق و امین مشہور ہو چکے تھے. یعنی کہ آپ نے جو اس وقت کردار پیش کیا تھا تو اس بنا پر جو ہے وہ یعنی کہ یہ سعادت مند لوگ تھے کہ انہوں نے جیسے ہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا، اظہار نبوت کیا، تو انہوں نے فوراً لبیک کہتے ہوئے
प्यारे आका अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल फरमाया। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक उम्मुल मोमिनीन, हम मोमिनों की माँ सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का इकबाल मज़ीद बुलंद करें, इनके सदक़े में हमारा बेड़ा पार लगा दें। तो इंशाल्लाह मज़ीद कुछ बातें हम इनकी सीरत से मुतालिक जुनैद भाई से जानेंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन के लिए आज जो सवाल हैं वो आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ। तो आज का सवाल है, क़यामत के दिन सबसे पहले शफ़ाअत कौन करेगा? तो अल्लाह पाक हम सब को क़यामत में बेहिसाब बख्श दें, मगर कुछ ऐसे अफराद होंगे, कुछ अल्लाह के ऐसे मुकर्रबीन होंगे कि जो गुनाहगारों की शफ़ाअत करेंगे। तो सबसे पहले शफ़ाअत का दरवाज़ा कौन खोलेगा? कौन पहले सबसे पहले शफ़ाअत करेगा? तो ये आपको जवाब हमें ऑडियो में रिकॉर्ड करके सेंड कर देना है। आप स्क्रीन पे नंबर देख रहे होंगे, जल्दी जल्दी जाएं और उस नंबर पर ऑडियो में जवाबात रिकॉर्ड करके हमें सेंड कर दें। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है इश्क के बोल। जी चलिए, इसमें हमारे जो टीम्स हैं इनको हम इनकम्प्लीट शेयर देते हैं और आपको इस शेयर को मुकम्मल करना होता है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टीम ए के लिए सवाल करेंगे। मेरा दिल बने यादगारे मदीना, इस शेर का पहला मिसरा सुनाना है। रहे उनके जलवे बसे उनके जलवे, मेरा दिल बने यादगार मदीना। सुभान अल्लाह। रहे उनके जलवे बसे उनके जलवे, रहे उनके जलवे बसे उनके जलवे, मेरा दिल बने यादगारे मदीना, मेरा दिल बने यादगारे मदीना। माशाअल्लाह, 2 पॉइंट टीम ए ने हासिल कर लिया है। अब सवाल है टीम बी के लिए। वो है अल्लाह वाले जो तुझे वाली कहे अपना, इस शेर का दूसरा मिसरा सुना। वो है अल्लाह वाले जो तुझे वाली कहे अपना, तू है अल्लाह वाला तेरा अल्लाह वाली है। कि तू अल्लाह वाला है, तेरा अल्लाह वाली है। जी वो माशाअल्लाह। है अल्लाह वाले जो तुझे वाली कहे अपना, वो है अल्लाह वाले जो तुझे वाली कहे अपना, के तो अल्लाह वाला है, तेरा अल्लाह वाली है। जी, टीम बी ने भी 2 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। अब टीम ए के लिए शेर पेश किया जाएगा। मोमिनो पढ़ते नहीं क्यों अपने आका पर दुरूद, है फिरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। जी माशाअल्लाह, सही जवाब दिया और 2 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। मोमिनों पढ़ते नहीं क्यों अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा सलातो वसलाम। जी, क्यों सबकी ठोकरों पर पढ़कर वो ख्वार होता, इस शेर का पहला मिसरा सुना। ए बेकसों के आका बेकस को अगर बुलाते, क्यों सबकी ठोकरों पर पढ़कर वो खार होता। जी, वो बेकसों के आका बेकस को गर बुलाते, क्यों सबकी ठोकरों पर पढ़कर ख्वार होता। माशाअल्लाह, सही जवाब दिया और हासिल कर लिए हैं 2 पॉइंट्स। वो बेकसों के आका बेकस को गर बुलाते, वो बेकसों के आका बेकस को गर बुलाते, क्यों सबकी ठोकरों पर, क्यों सबकी ठोकरों पर
پڑھ کر وہ خوار ہوتا. پڑھ کر خوار ہوتا. جی ماشاء اللہ صحیح جواب دیا اور ٹیم بی نے 2 پوائنٹ حاصل کیے. اب چلیں گے ٹیم اے کی جانب. خدایا دکھا دے بہار مدینہ، اس شعر کا پہلا مصرع سنانا ہے. مرادے دلے بلبلے بے نوادے، خدایا دکھا دے بہار مدینہ. اللہ پاک ہم سب کو مدینہ دکھا دے. 2 پوائنٹ حاصل کر لیا ہے ماشاء اللہ. مرادے دلے بلبلے بے نوادے، مرادے دلے بلبلے بے نوادے، خدایا دکھا دے بہار مدینہ، خدایا دکھا دے بہار مدینہ. آمین. فقیروں بے نواؤں اپنی اپنی جھولیاں بھر لو. کہ بٹ رہا ہے باڑا، بٹ رہا ہے باڑا. ارمان بھائی آپ بھی ٹرائی کریں. ارمان بھائی بہت پرانے اسلامی بھائی ہیں اور نعت شریف کے بڑے شوقین بھی ہیں. جی جی آپ بولیں مائک لگا ہوا ہے آپ کو. فیض پر آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے. عالی ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ارمان بھائی نے میرا ارمان پورا کیا اور صحیح جواب دیا اور 2 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. فقیروں بے نواؤں اپنی اپنی جھولیاں بھر لو، فقیروں بے نواؤں اپنی اپنی جھولیاں بھر لو، کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے. روزے پہ صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا، اس شعر کا پہلا مصرع سنانا ہے. آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، روزے پہ صدقے ہوتا ان پر نثار جی ہوتا. ماشاء اللہ صحیح جواب دیا اور 2 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، روزے پہ صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا. عشق کے بول سیگمنٹ جاری ہے. اس سیگمنٹ میں ماشاءاللہ ہمارے نعت خواہ طرز میں بھی ان اشعار کو سنا رہے تو بڑا مزہ بھی آ رہا ہے ماشاءاللہ. اب آخری شعر ہے ٹیم بی کے لیے. انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں، اس شعر کا پہلا مصرع سنانا ہے. فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں. جی ماشاءاللہ صحیح جواب دے کے ٹیم بی نے بھی حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں، فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا مدنی مرحبا. ماشاءاللہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دھومیں رمضان میں بھی مچائیں گے انشاءاللہ. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. ماشاءاللہ صحیح جواب دیا ہماری ٹیم بی نے اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. جی سیگمنٹ اینڈ ہوا جناب. اب چلتے ہیں سکور بورڈ کی جانب، دیکھتے ہیں سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. سب خیر ہے ویسے ماشاءاللہ دونوں ٹیم نے سب جوابات دیے ہیں. ڈپارٹمنٹ مکتبۃ المدینہ کے یہ چاروں اسلامی بھائی ہیں اور ماشاءاللہ دونوں ہی ٹیم نے ایکول پوائنٹس اب تک حاصل کیے ہیں. اب دیکھتے ہیں آگے کے 2 سیگمنٹس میں کیا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، چلیں گے سب سے پہلے ہمارے ناظرین کی طرف. اگر ہمارے جو کڈس ناظرین نے یعنی کڈس ویورز نے، بچوں نے ویڈیو ریکارڈ کر کے ہمیں سینڈ کی ہے، وہ پیکج ریڈی ہے تو اس کو چلا لیں. پھر انشاءاللہ جو ہمارا آج کا موضوع ہے سیرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم، میرا نام ہے عائشہ. آج میں نے پہلے روزے رکھی تھی اور میری عمر ہے 6 سال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام دانیہ فاطمہ ہے. میں دارالمدینہ دارالعمرہ کیمپس احمد آباد میں 3rd اسٹینڈرڈ میں پڑھتی ہوں اور میرے 9 روزے مکمل ہوئے. یا اللہ پاک سارے مسلمانوں کو رمضان کریم کے روزے رکھنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Noor Mohammad Nathani. I study in first C. I am 7 years old. Today I have recited 313 times the Durood Pak. Jazakallah khair. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Muawiyah Rada Arif Sayyid. I study Darul Madina English School, گونڈی کیمپس. میں نے 1000 بار درود پاک پڑھ لیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے سلمان انکل، میرا نام ہے حفصہ فاطمہ. میرے ابو کا نام ہے علی مدنی. میں 4 سال کی ہوں. آنکھوں کا تارا، نام محمد، دل کا اجالا، نام محمد. میرا نام تیمور خان ہے. میں 6 سال کا ہوں. میں نے 313 بار درود پاک پڑھے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Fatima Muhammad Yunus Mehman. I study in 2nd standard Deagle. My age is 7 years old. میں نے آج پہلا روزہ رکھا ہے. 313 بار درود پاک بھی پڑھا ہے. 5 وقت کی نمازیں بھی ادا کی ہے اور تسبیح فاطمہ بھی پڑھا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ام الخیر ہے. میں 6 سال کی ہوں. میں نے 313 مرتبہ درود پاک پڑھا ہے اور تسبیح فاطمہ پڑھی ہے اور استغفار پڑھا ہے. My name is Rahma Farma Siddiqui. I am Darul Madina Islamic School. آنکھوں کا تارا، نام محمد، دل کا اجالا، نام محمد. پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا. میں یہ کہوں گی نام محمد، میں یہ کہوں گی نام محمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑے ہی پیارے پیارے مدنی منع اور منیاں اپنے پیارے دل نشیں انداز میں ہمیں آج کی ایکٹیویٹی سنا رہے تھے. کسی نے روزے کے بارے میں بتایا، کسی نے نماز کے بارے میں بتایا، کسی نے کلام سنایا. ویسے ہماری کل کی جو ایکٹیویٹی تھی وہ یہ تھی کہ آنکھوں کا تارا، نام محمد، یہ کلام ریکارڈ کر کے ہمیں سینڈ کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہماری جو MCR ٹیم ہے، FGN چینل کی ٹیم ہے، وہ ایک دن پچھلی ایکٹیویٹی کی ویڈیو آج چلا رہی ہو، ورنہ جو ہے وہ ہمارے بچوں کو یہ کلام اچھا مجھے بتایا جا رہا ہے کہ یہی ویڈیو ہے اور یہ تازہ ویڈیو، فریش ویڈیو انہوں نے چلائی ہے. تو بچوں آپ کو تو ماشاءاللہ یہ کلام یاد ہے، آپ اسکول میں بھی پڑھتے ہیں، دارالمدینہ اسکول سے جو وابستہ ہے، اور آپ کو گھر میں بھی پڑھایا جاتا ہے. تو ماشاءاللہ یہ کلام اب آپ نے ریکارڈ کر کے، کل کی بھی سیم ایکٹیویٹی ہے، یہی کلام آنکھوں کا تارا، نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو بڑے پیارے انداز میں ہمیں ریکارڈ کر کے سینڈ کرنا ہے. کل باہر آ جانا چاہیے اس کلام کی انشاءاللہ. ٹھیک ہے،
انشاءاللہ سبجن. تو ماشاءاللہ دارالمدینہ کے بچے آج کافی دکھائی دیے, کافی تعداد میں دارالمدینہ کے بچے, احمد آباد کے بھی تھے. تو دعوت اسلامی انڈیا کے ویریس ڈپارٹمنٹس ہیں, دارالمدینہ کے بچے جس طرح دکھائی دے رہے ہیں, میں چاہوں گا کہ مدرسۃ المدینہ کے بھی بچے دکھائی دیں, فیضان ویکینڈ اسلامی کلاسز کے بھی بچے دکھائی دیں. تو ہمارے جو اسلامی بھائی ذمہ داران ہیں, جو ہمارے پیرنٹس ہیں, جن کے بچے فیضان ویکینڈ اسلامی کلاسز میں پڑھتے ہیں یا مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں, وہ بھی اپنے بچوں کی ویڈیو ریکارڈ کر کے ہمیں سینڈ کریں. آج کا سوال ماشاءاللہ آپ کو پیش کیا گیا ہے, پھر سے میں عرض کر دیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے شفاعت کون کرے گا؟ بڑا ہی پیارا سوال ہے اور بڑا ہی پیارا جواب ہے. انشاءاللہ ہمارے ناظرین ہمیں آڈیو کے فارم میں یہ جوابات ہمارے نمبر پہ ریکارڈ کر کے سینڈ کریں گے. آخر میں یعنی لاسٹ سیگمنٹ سے پہلے ہم آپ کے جوابات کو چلائیں گے انشاءاللہ. آئیے چلتے ہیں ہمارے تھرڈ سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہے مقامات مقدسہ. اس سیگمنٹ میں ہم ہمارے ٹیمز کو ویریس پکچرز دکھاتے ہیں مقدس مقامات کی, اور آپ نے پہچاننا ہوتا ہے کہ یہ مقدس مقام کہاں ہے یا یہ مزار کس ہستی کا ہے, کس بزرگ کا ہے. تو یہ پہچاننا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ٹیم اے کے لیے پکچر دکھائی جائے گی. جی امیج دکھائی جائے. جی ٹیم اے پہچانے یہ مزار کس بزرگ کا ہے؟ حضرت حافظ ملت. جی ماشاء اللہ, انہوں نے کہا یہ مزار حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے. ماشاء اللہ جواب بالکل درست ہو چکا ہے. مبارک پور یو پی میں مزار ہے. میری والدہ نے مجھے جو ہے وہ انسٹرکشن دیا تھا کہ بیٹا جو ہے وہ جب بزرگ کا نام آئے تو ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ مقام بھی بتا دیا کرے. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ بزرگ کا مزار کہاں پر ہے؟ تو یہ بزرگ کا مزار یو پی میں مبارک پور میں ہے. ماشاءاللہ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اللہ پاک ان کے مزار پر خوب رحمتوں کی بارش فرمائے. اب چلیں گے ہم ٹیم بی کی طرف. ٹیم بی کے لیے امیج اسکرین پر دکھائی جائے. جی جناب, پہچانے کس بزرگ کا مزار ہے؟ ایک سائیڈ میں فوٹو ہے, وہاں سے ہنٹ شاید آپ کو مل جائے. دیکھیں یہ امروہہ. جی چلے, مقام انہوں نے بتا دیا, بزرگ کا نام یاد نہیں ہے. چلے ٹھیک ہے, اگر مقام بھی بتا دیتے ہیں تو ہم اس کو صحیح مان لیتے ہیں. تو یہ مزار تھا سید حسین شریف الدین نقوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, امروہہ یو پی. ان کے مزار کی ایک خاصیت ہے, خصوصیت ہے کہ یہاں جو بچھو پائے جاتے ہیں یہ کسی کو ڈنک نہیں مارتے. بچھو کی صفت ڈنک مارنا ہے, مگر یہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت ہے کہ اس مزار پر آپ کو جو بچھو ملیں گے, بچھو ہوتے ہیں یہاں پر باقاعدگی کے ساتھ, اور یہ بچھو کسی کو ڈنک نہیں مارتے. تو یہ بزرگ کی کرامت ہے, یہ اولیاء اللہ کی کرامات ہے کہ ماشاءاللہ الگ الگ ولی کی الگ الگ کرامات آپ کو سننے کو ملے گی. تو ماشاءاللہ صحیح جواب دیا اور حاصل کر دیے ہیں 2 پوائنٹس. جی اب باری ہے ٹیم اے کی. آئے دیکھیں ٹیم اے کے لیے کون سی امیج دکھائی جاتی ہے. جی ہاں یہ نہ پہچانا تو پھر خواجہ معین الدین چشتی. سبحان اللہ سبحان اللہ, خواجہ صاحب کا مزار. ماشاء اللہ خواجہ صاحب کی شان میں اگر ایک شعر ہو جائے. ہند کے تاجدار ہے خواجہ اور با اختیار ہے خواجہ. ہند کے تاجدار ہے خواجہ اور با اختیار ہے خواجہ. ہند کے راجا میرے خواجہ, میرے خواجہ. ہند کے راجا میرے خواجہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, غریب نواز کے در پہ اللہ پاک ہم کو بار بار حاضری نصیب فرمائے. ماشاءاللہ صحیح جواب دیا ٹیم اے نے, اور 2 پوائنٹس نہیں, اس سیگمنٹ میں 5 پوائنٹس دیے جاتے ہیں. تھوڑی مسٹیک ہو گئی مجھ سے. جی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جی ماشاءاللہ یہ جواب درست ہے, اور 5 پوائنٹس ٹیم
اے نے حاصل کیا، ایسا نہیں، اس سے پہلے بھی جو بھی آپ نے جواب دیے تو ہر جواب کے بدلے آپ کو 5 پوائنٹس دیے گئے. چلے اب آخری پکچر دکھائی جائے گی. جی آئے دیکھیں اسکرین پر کون سی امیج دکھائی جاتی ہے. جی پہچانے. ارمان بھائی آپ پہچانے. ارمان بھائی کچھ بول نہیں رہے آج. حضور سیدنا سرکار قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، احمد آباد شریف، مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. ارمان بھائی نے صحیح جواب دیا اور حاصل کر لیا اپنے ٹیم کے لیے 5 پوائنٹس. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلے جناب سیگمنٹ 3 بھی اینڈ ہوا. آئیے پھر سے سکور بورڈ دیکھتے ہیں ٹیم اے اور ٹیم بی کا کیا سکور ہے. جی سکور بورڈ ریڈی ہو تو پلیز دکھا دے اسکرین پر. جی کچھ ٹیکنیکل ایرر ہے. ویسے ماشاءاللہ دونوں ہی ٹیم نے ساری جوابات دیے تو دونوں کا سکور لیول ہے. سیگمنٹ 4 کی جانب چلیں گے بٹ اس سے پہلے آئیے ہمارے جنید بھائی سے ہم جو ہے وہ کچھ مدنی پھول لیتے ہیں. سیرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم ڈسکس کر رہے تھے حضور. 10 تاریخ ہے تو ام المومنین کی سیرت آپ مزید ہمیں کچھ بیان فرمائیں. ماشاءاللہ واقعی سیرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبھی کو، کیا مرد کیا خواتین، سب کو سیکھنے کو مل رہا ہے. ماشاءاللہ. اور کچھ باتیں انشاءاللہ تعالیٰ میں آگے عرض کرتا ہوں جو بالخصوص خواتین سے تعلق رکھتی ہے. پہلے ان کی شان میں ایک روایت پیش کر دوں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ختیجہ آ رہی ہے، ان کے پاس برتن ہے جس میں کھانا ہے. جب وہ آپ کے پاس پہنچے تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہی. سبحان اللہ. یعنی اللہ پاک کا بھی سلام جی. اور میرا بھی سلام. کیا بات. اور جنت میں خولدار موتی سے بنے ہوئے گھر کی بشارت دیجیے، سبحان اللہ. اور جس میں ایسے گھر کی جس میں شور ہے نہ تکلیف ہے. تو اس سے مطلب سید صاحب یہ پتہ چلا کہ واقعی ان کی شان کتنی عرفہ و اعلیٰ ہے کہ جبریل امین بھی سلام بھیج رہے اور جبریل امین کے ساتھ رب کائنات عز و جل سلام ارشاد فرما رہے. اچھا یہ بات تو جو ہے ٹھیک ہے، ان کی شان بیان ہو گئی. اب ان کا فقہی مقام کتنا بلند تھا. یعنی ظاہر ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست انہوں نے علم سیکھا ہے. تو ان کی فقاہت علماء بیان کرتے ہیں کہ سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سلام سنا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ خدیجہ تمہیں اللہ پاک اور جبریل امین دونوں سلام ارشاد فرما رہے، تو آپ نے جواب کیسے دیا؟ کیونکہ ہم کو بھی سلام کوئی پیش کرتا ہے تو سلام بھیجتا ہے تو ہم سلام کا جواب دیتے ہیں. سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، ان اللہ هو السلام وعلی جبریل جبریل السلام وعلیک السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی اللہ پاک سلام ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام اور آپ پر سلامتی، اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں. یعنی اس میں علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے عموماً جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ سید صاحب آپ کو شاہد بھائی نے سلام کہا تو آپ جواب دیں گے علیکہ وعلیہ السلام، یعنی آپ پر بھی سلام اور ان پر بھی سلام. ان کی شان فقاہت دیکھیے، انہوں نے سلام میں کیا کہا کہ اللہ سلام ہے اور جبریل اور آپ پر سلام. یعنی اللہ پاک تو سلام ہے تو اللہ پاک پر کیسے سلامتی بھیجی جائے؟ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ اللہ پاک سلام ہے، اس کی صفت ہی سلام ہے، تو لہٰذا اللہ پاک سلام ہے اور آپ پر اور جبریل پر جو ہے وہ سلام ہو. اور اس بات کو جو ہے ماشاءاللہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سلام میں بھی بیان کیا ہے تضمین کے ساتھ. بڑے پیارے اشعار ہیں، 2-3 اشعار ہیں، میں اس کو عرض کرتا ہوں. مادر اولی اہل ایمان کی ہے یہ اس کی بزرگی و پاکیزگی، برگزیدہ ہے رب محمد کی بھی عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام. اور اس کا جبریل ملحوظ رکھے ادب، جنتی گوہرے گھر اسے بخش رب،
کوئی تکلیف اس میں نہ شور و شغب، منزل من قصب لا نصب لا صخب، ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس دوسرے شعر میں بخاری شریف کی جو روایت ابھی عرض کی میں نے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو ہے وہ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سلام بھی بھیج رہا ہے اور انہیں جو ہے بغیر شور والے گھر کی بشارت ارشاد فرما رہا ہے۔ اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شان، اللہ اکبر، یعنی بالخصوص جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنے کی بات آئے، ازواج مطہرات کی شان بیان کرنے کی بات آئے، صحابہ و اہل بیت کی شان بیان کرنے کی بات آئے، تو کتابوں میں تو آپ کی تحریریں ہے، لیکن بالخصوص آپ کے کلام میں تمام ازواج مطہرات کی شان میں آپ لکھتے ہیں اہل اسلام کی مادران شفیع، ماشاء اہل اسلام کی مادران شفیع، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی تمام جو ہے مسلمانوں کی جو شفیع مائیں ہے، شفقت کرنے والی مائیں ہے، ان تمام پر جو ہے لاکھوں سلام ہے۔ تو واقعی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے سے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم ان کا ادب بھی کریں، ان پر سلام بھی بھیجیں۔ ایک اور روایت جو ہے، ایک اور بات اس کے آپ کے توسط سے ناظرین تک پہنچانا چاہوں گا، چونکہ میں نے ابتدا میں یہ کہا کہ جو بزرگ ہستیاں ہیں، جو مرد ہو یا خواتین ہو، ان سے ہم سب کو سیکھنے کو ملتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ مرد سے مرد کو سیکھنے کے لیے ہوتی ہے اور خواتین سے خواتین کو سیکھنے کی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ام المؤمنین، تمام امہات المؤمنین، بالخصوص حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت سے، ان کے کردار سے جو ہماری خواتین کو، ہماری اسلامی بہنوں کو سیکھنے کے لیے مل رہا ہے، شیخ صاحب، وہ یہ نقطہ کہ کسی بھی حالت میں اپنے شوہر نامدار کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کیا جائے، ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، ان کے سکھ میں دکھ میں شریک رہا جائے۔ آپ بہت مالدار خاتون تھی، بڑی مالدار خاتون تھی، اور بہت جو ہے وہ ناز و نام کی پلی ہوئی تھی، اور بہت اچھے انداز سے آپ کی زندگی گزر رہی تھی۔ آپ نے اسلام قبول کیا اور جو تکلیف آئی اس کا بڑا وسیع مطلب جو ہے وہ بیان ہے۔ بہرحال لیکن ان حالات میں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن تھامے رکھا۔ تو اس سے جو ہے اس پروگرام کے توسط سے یہی خواتین کو خصوصی میسیج ہے کہ ظاہر ہے کہ زندگی میں جو ہے بہت سے موڑ آتے، کبھی دھوپ، کبھی چھاؤں، کبھی مطلب دن، کبھی رات، تو لہٰذا کبھی خوشحالی، کبھی جو ہے وہ آزمائش، ہمیشہ اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کرتے ہوئے اچھے انداز سے زندگی گزارنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، بڑا ہی حسین میسیج الحمدللہ جنید بھائی نے دیا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لائف پارٹنرز ہوتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے لائف پارٹنرز، اور ایک دوسرے کے لیے سکھ دکھ کے ساتھی ہوتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ ہماری اسلامی بہنیں بھی سن رہی تھی، کبھی کبھار جو ہے ایسے ایام بھی آتے ہیں کہ شوہر کے ساتھ کچھ مسائل ہوتے ہیں، کچھ آزمائش ہوتی ہے، کبھی پیسے کم ہوتے ہیں، کبھی حالات ایسے نہیں ہوتے کہ وہ آپ کی خواہشات کو پورا کر سکے۔ تو اپنے شوہر کو کوآپریٹ کرے، ان کے ساتھ کھڑے رہے، آپ ان کا ساتھ دیں گے، آپ ان کی ہمت بڑھائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل انہیں بھی حوصلہ ملے گا، اور وہ انشاءاللہ عز و جل کچھ آپشنز ڈھونڈیں گے، کچھ کوششیں کریں گے۔ اگر باہر بھی پرابلمز ہے، گھر میں بھی پرابلم ہے، باہر بھی لوگ پریشان کر رہے ہیں، باہر بھی ایشوز چل رہے ہیں، پیسوں کی تنگی ہے، اور گھر میں آنے کے بعد بھی وہی باتیں سننے کو ملے گی کہ آپ کر کے نہیں لاتے، آپ پیسے نہیں لاتے، تو یہ سب پرابلم کی وجہ سے شوہر کیا سوچے گا، کیا کریٹیو کر پائے گا؟ تو اس لیے شوہر کا ساتھ دیں، اور جو اچھی اسلامی بہنیں ہوتی ہے، جو دینی ماحول کی اسلامی بہنیں ہوتی ہیں، وہ الحمدللہ عز و جل اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہے۔ تو آپ بھی دعوت اسلامی انڈیا سے وابستہ رہے۔ دعوت اسلامی انڈیا کے دینی ماحول میں اسلامی بہنوں کا بھی دینی کام ہوتا ہے، تو جہاں بھی دعوت اسلامی انڈیا کے اجتماعات ہوتے ہیں اسلامی بہنوں کے، تو میں ریکویسٹ کروں گا ہماری اسلامی بہنوں سے کہ آپ ضرور ان اجتماعات میں شرکت کیا کریں۔ آئیے چلتے ہیں جی اور کمپلیٹ کر لو حدیث رسول کی روشنی میں، یعنی جو آپ نے میسیج دیا وہ یعنی یوں کہیے کہ حدیث رسول اس تعلق سے ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرتی ہے تو کیا نقصان اٹھاتی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرف توجہ دلائی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم عورتوں کے پاس سے گزرے تو ہمیں سلام کیا اور فرمایا احسان کرنے والوں کی ناشکری سے بچنا۔ عورتوں سے فرمایا احسان کرنے والوں کی ناشکری سے بچنا۔ ہم نے عرض کی کہ احسان کرنے والوں کی ناشکری سے کیا مراد ہے، ہمیں یہ سمجھائے تھوڑا اس کا۔ تو فرمایا ممکن تھا
کہ تم میں سے کوئی عورت طویل عرصے تک بغیر شوہر کے اپنے والدین کے پاس بیٹھی رہتی اور بوڑھی ہو جاتی، لیکن اللہ پاک نے اسے شوہر عطا فرمایا سبحان اللہ۔ اور اس کے ذریعے سے مال اور اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا، اس کے باوجود جب وہ غصے میں آتی ہے تو کہتی ہے کہ میں نے اس سے کبھی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ اللہ اللہ، جی بہت ہی پیاری بات ہمیں آج ملی ہے سیکھنے کے لیے، اور حدیث مصطفیٰ سے سیکھنے ملی ہے۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ہماری اسلامی بہنیں اپنے شوہر کا پورا تعاون کرے گی۔ چلے ماشاءاللہ، ہم نے سکور بورڈ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اب تک دونوں ٹیم کا سکور لیول ہے۔ اب ہمارے جو اسلامی بھائیوں نے جو آڈیوز ریکارڈ کر کے ہمیں سینڈ کی ہے، جو آج کا سوال ہے اس کے مطابق جو جوابات ہمیں ملے ہیں اس کو چلاتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام سید ابو بکر ہے۔ آج کے سوال کا جواب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد سہیل رضا تاری ہے، میں بریلی کے پاس کا رہنے والا ہوں۔ سب سے پہلے قیامت میں صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کریں گے، اور انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام محمد اسد رضا ہے۔ میں احمد آباد دارالمدینہ کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج کے سوال کا جواب ہے صفات سب سے پہلے قیامت کے دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے کون شفاعت کریں گے؟ قیامت کے دن سب سے پہلے حضور اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کرناٹکا بنگلور سے سید مظہر اتاری عرض کر رہا ہوں، قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کون کریں گے؟ جواب حدیث مبارکہ ہے، انا اول الشافعین یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ قیامت میں سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ، تو قیامت میں سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھولیں گے۔ پھر انشاءاللہ دیگر انبیاء کرام بھی شفاعت کریں گے، علماء کرام بھی شفاعت کریں گے، بزرگان دین بھی شفاعت کریں گے۔ اللہ پاک قیامت کے دن ہمیں ہولناکیوں سے بچائے، بلا حساب و کتاب جنت میں داخل عطا فرمائے۔ آئیے آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، اور سحری کے آپ مزے بھی لوٹ رہے ہیں، ہمیں بھی سحری کرنی ہے۔ یہ سیگمنٹ اینڈ ہوگا، پروگرام اینڈ ہوگا تو ہم سحری کی جانب جائیں گے۔ جی تو انشاءاللہ یہ بزر راؤنڈ ہے، بزر جب پریس کر کے دیکھ لیجئے، جی آپ بھی دیکھ لیں۔ جی ماشاءاللہ بزر دبتا ہے، اور دبنے کے بعد جواب بھی دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح جواب دیں گے تو 2 پوائنٹ، نہیں جواب دیں گے تو پوائنٹ نہیں، مائنس ہو جائیں گے۔ جی ہاں، مائنس ہو جائیں گے۔ جی تو اب ایک دم ریڈی رہے اور صحیح جواب دینے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ پہلا سوال ہے، سیگمنٹ کا نام ہے قرآنی معلومات۔ جی تو پہلا سوال ہے، سورہ قمر نام رکھنے کی ٹیم اے نے، ٹیم بی نے، اچھا میں اس طرف سے مجھے ایسا لگتا ہے، باقی میں بھی یہیں بیٹھ جاتا ہوں، یہاں سے مجھے دونوں کلیئرلی دکھائی ناراض ہو جائے کہ بھائی۔ جی کیا لگتا ہے علی اصغر بھائی؟ توجہ نہیں رہی، ایم سی آر ٹیم کی کچھ توجہ رہی، کس نے بزر دبایا؟ ٹیم اے نے شاید بزر دبایا، یہ کہہ رہے ٹیم بی کا کلیم ہے کہ انہوں نے بزر دبایا۔ کیا کرے بھائی، کس نے پہلے بزر دبایا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ سوال کمپلیٹ بھی نہیں ہے۔ ہاں سوال کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، ابھی جو بھی جواب دے گا اسے پہلے سوال کمپلیٹ کرنا ہوگا۔ جی کیا ایم سی آر ٹیم کیا کہہ رہی ہے؟ چلے ایم سی آر ٹیم کو ہمیں ماننا پڑے، ان کو زیادہ ویزیبلٹی ہوتی ہے۔ ٹیم اے نے بجایا ہے، جی ٹیم اے کہا جا رہا ہے۔ چلے ٹیم اے کے لیے سوال اب کمپلیٹ کریں گے، پہلے سوال کمپلیٹ کریں گے پھر جواب دیں گے۔ جی سورہ قمر نام رکھنے کی وجہ۔ جی ٹھیک ہے، سوال درست ہو گیا، جواب دیجیے۔
اس سورے میں جو لفظ قمر آیا ہے اس کا نام ہے عربی میں قمر ہے اور اردو میں چاند. تو اس صورت مبارکہ میں چاند کے پھٹنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ قمر رکھا گیا ہے. ماشاء اللہ، ٹیم اے نے صحیح جواب دے کے 2 پوائنٹ حاصل کر لیا ہے. اب چلے گیا اسکور ٹیم اے کی جانب. اب دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ ٹائم کون بزر دباتا ہے. سوال ہے اولین و آخرین کس نے دبایا؟ ٹیم اے. مجھے بھی ٹیم اے مجھے محسوس ہوا ایسا ہے. لگ رہا ہے باقی پھر بھائی جی جی جی، اس سے پہلے بھی مجھے ٹیم اے محسوس ہوا تھا. ٹیم اے نے دبایا نا جی. چلے جواب سوال پہلے پورا کریں گے پھر جواب دیں گے. صرف اتنا میں نے کہا ہے اولین و آخرین. اولین و آخرین کا علم. ٹھیک ہے، آگے پورا کریں آپ. اگر کسی کو جاننا ہے تو وہ کون سی سورہ کی تلاوت کرے؟ ٹھیک ہے، جواب کیا ہے؟ سورہ واقعہ. اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ جو شخص کو یہ بات خوش لگے کہ وہ اولین و آخرین کا علم جان لے اور دنیا و آخرت کا علم جان لے تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے. جی ماشاء اللہ، صحیح جواب دے کے اس بار بھی ٹیم اے نے 2 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. ٹیم بی والوں کچھ کرو. انشاءاللہ انشاءاللہ. چلے تیسرا سوال ہے وہ کون خوش نصیب ہے جو اپنے گھر کے پھر اے نے پریس کر دیا ہے وہ کون بزر. خوش نصیب ہے جو اپنے گھر کے 10 شخصوں کی شفاعت فرمائے گا؟ جی تو وہ جس نے قرآن پاک کو یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام سمجھا تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کے 10 شخصوں کی شفاعت کو قبول فرمائے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی تھی. جی ماشاء اللہ. تو اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے. مدرسۃ المدینہ میں پڑھا ہے ماشاء اللہ. صحیح جواب دے کے اس بار پھر سے ٹیم اے نے 2 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. اب ٹیم بی والوں کو کچھ کرنا پڑے گا ورنہ بہت مشکل ہو جائے گی. 3 سوالات ہو گئے ہیں، 6 پوائنٹ سے لیڈ حاصل کر لیا ٹیم اے نے. جی اب 4تھ کوشچن کیا جا رہا ہے. سورہ رحمان کی اس بار ٹیم بی نے دبائی. جی سورہ رحمان کی کیا فضیلت جی ہے؟ ٹھیک ہے، جواب دیجیے. سورہ رحمان کی فضیلت یہ ہے کہ سورہ رحمان جی 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس اور غلطی کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے. ارمان بھائی ٹرائی کریں. جی 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 لاسٹ 10 سیکنڈز. اللہ، اس سے پہلے بزر نہیں دبایا اور دبایا تو اب جواب نہیں دے پائے. چلے فضیلت یہ ہے کہ جو کوئی سورہ رحمان کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک زینت ہے. فرمایا گیا ہے کہ ہر چیز کی ایک زینت ہے اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے. جی چلے 2 پوائنٹ مائنس کر لیے جائیں گے. اب 5واں کوشچن ہے سورہ رحمان. ہاں سورہ رحمان کی وجہ، نام رکھنے کی وجہ. اس میں الرحمن جو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کے ایک نام کی نسبت سے اس سورہ کا نام رکھا گیا. جی ماشاء اللہ. ٹیم اے ویسے لیڈ کر چکی ہے اس پروگرام کو. اب صرف 3 کوشچن رہ گئے ہیں. چلے دیکھتے ہیں اس بار. یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ دبائے اور غلط جواب دے تو پھر کچھ ہو سکتا ہے ٹیم بی کے حق میں. سورہ واقعہ بہت جلدی دبا رہے ہیں نا. سمر گل بھائی پریشان ہے یار کہ پورا سنتے بھی نہیں اور پریس کر دیتے. جی سوال کمپلیٹ کریں. سورہ واقعہ نام رکھنے کی وجہ. جی ٹھیک ہے. سورہ واقعہ یہ قیامت کا ایک نام ہے اور اس میں جو آیت کی ابتدا ہوئی الواقعہ لفظ سے ہوئی ہے. اس مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ الواقعہ. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا. میں نے کہا کہ ابھی بھی پروگرام باقی ہے. انہوں نے سوال ہی غلط بتایا ہے تو ان کے 2 پوائنٹ مائنس کر دیے جائیں گے. سوال تھا سورہ واقعہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے. اللہ اکبر. آپ کو تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے تھی. آپ جو ہے وہ لیڈ کر رہے تھے اور اگر آپ جواب نہیں بھی دیتے نا تو بھی آپ جو ہے وہ آگے بڑھ جاتے. چلے ٹھیک، آخری 2 سوال ابھی بھی امید باقی ہے ٹیم بی کے لیے. جی کوشچن ہے سورہ فاتحہ. اس بار ٹیم بی نے پریس کر دیا ہے بزر. آئیے دیکھتے ہیں کہ سوال پہلے مکمل کر پاتا ہے. سورہ فاتحہ کے
कितने नाम हैं और चंद नामों के जवाब बारे में। दीजिए। सूरह फातिहा के तकरीबन 15 के करीब नाम है। सूरतुल शिफा और सूरतुल फातिहा, सूरतुल किताब। माशाल्लाह, सवाल भी दुरुस्त बता दिया है, जवाब भी दुरुस्त बता दिया है और हासिल कर लिए हैं 2 पॉइंट्स। बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया ये मुकाबला। अब लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं टीम ए प्रेस करती है बजर और गलती करती है या जवाब देती है, क्योंकि बजर पहले आप दबा रहे हैं। देखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मर्दों और प्रेस कर दिया, अब गलत हुआ तो पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। जी, मर्दों और औरत को कौन सी सूरत के सीखने का हुक्म इरशाद फरमाया? श्योर है आप? जी श्योर है। अच्छा चलिए जवाब बताएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को सूरह माइदा और औरतों को सूरह नूर सीखने का हुक्म इरशाद फरमाया। चलिए आइए स्कोर बोर्ड देखते हैं कि किसका स्कोर क्या हुआ है। स्कोर बोर्ड रेडी है भाई? सहरी का टाइम जो है वो खत्म होने की तरफ है बॉम्बे में, वैसे कई शहरों में हो चुका होगा। जी अल्लाह, ये कैसे हो गया भाई? हाँ, 34 स्कोर टीम ए का हो गया है और टीम बी 26। निस्बत बड़ी अच्छी मिल गई है। जी उसका 0 लिखा हुआ है, वो 0 लिखा है। अच्छा, 0 क्यों लिखा है भाई? कैलकुलेशन, हमारी एमसीआर टीम का कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं है। सेरी बाकी। अच्छा, ये कह रहे कि आपने माइनस भी गलत जवाब देकर माइनस भी हुआ है आपका। इस वजह से 0 हो गया। चलिए जनाब, टीम ए विनर कहलाती है आज के इस एपिसोड की। माशाल्लाह बड़ा मजा आया। दोनों मकतबतुल मदीना की टीम थी और अल्हम्दुलिल्लाह से टीम ए इस मुकाबले को जीतती है। तो माशाल्लाह कल फिर हम एक नए मुकाबले के साथ हाजिर होंगे, नए इस्लामी भाई होंगे, नया टॉपिक होगा। आप भी सहरी अगर वक्त बाकी है तो मुकम्मल कर लीजिए, हम भी सहरी की जानिब बढ़ते। जज़ाकल्लाहु खैरा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तलाशे में इबादत तो दस तस्बीह है, जहाद जो